ایک وقت تھا جب آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور آپ کے امی ابو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ایک وقت تھا جب آپ کے دادا دادی اور نانا نانی بھی اس دنیا میں نہیں رہتے تھے، لیکن خدا ہمیشہ سے یہاں تھا۔ خدا وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ ایک ایسا وقت تھا جب زمین بھی موجود نہیں تھی۔ آج میں آپ کو سناؤں گی کہ اس نے کس طرح سے یہ سب کچھ بنایا جو آپ کو نظر آتا ہے۔ شروع میں صرف اندھیرا تھا، اور پھر خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور اچانک روشنی ہو گئی۔ خدا نے صرف ایک ہی لفظ بولا، اور وہ اسی طرح ہوا جس طرح وہ چاہتا تھا۔ جب اس نے روشنی دیکھی تو اس نے کہا اسے تو میں دن کہوں گا، اور جب پھر سے اندھیرا ہو گیا تو اس نے کہا اسے میں رات کہوں گا، اور خدا نے کہا یہ اچھا ہے۔ یہ پہلا دن تھا۔ دوسرے دن خدا کوئی نئی چیز بنانا چاہتا تھا۔ ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اور خدا نے کہا میں آسمان بنانا چاہتا ہوں، اور جب اس نے اس کو دیکھا تو اس نے دوبارہ کہا یہ اچھا ہے۔ یہ دوسرا دن تھا۔ جب رات گزر گئی تو خدا نے کہا میں خشک زمین بنانا چاہتا ہوں، وسیع علاقے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہاں، بالکل ایسا ہوا جیسا خدا چاہتا تھا۔ اب میں پہاڑ دیکھنا چاہتا ہوں، میں وادیاں اور میدان دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں اسے گھاس سے ہرا بھرا دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ خالی خالی نہ لگے۔ پھر خدا نے کہا میں زمین کو خوبصورت بناؤں گا، میں درخت بناؤں گا، بہت مختلف قسم کے درخت، شاندار۔ میں پھول بھی دیکھنا چاہتا ہوں، فرق فرق رنگوں اور شکلوں کے پیارے پھول، پرپل، سرخ، پیلا۔ اور جب خدا نے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے کہا یہ اچھا ہے۔ یہ تیسرا دن تھا۔ اگلے دن خدا نے کہا میں کوئی خاص چیز بنانا چاہتا ہوں، اور اس نے آسمان میں ایک بڑی روشنی بنائی۔ آپ دن کے وقت اسے دیکھ سکتے ہیں، سورج۔ رات کے لیے بھی اس نے ایک روشنی بنائی، چاند اور ستارے بھی بنائے۔ کیا آپ نے کبھی ان کو گننے کی کوشش کی ہے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ خدا کتنا عظیم ہے اور اس کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ خدا نے کہا ان روشنیوں سے دن اور رات میں فرق کرنے میں مدد ملے گی، اور ان کی وجہ سے سال اور موسم کا پتہ چلے گا۔ یہ چوتھا دن تھا، اور خدا نے کہا یہ اچھا ہے۔ اگلی صبح سورج خوب چمک رہا تھا، اور خدا نے کہا میں یہ کام جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ میں دنیا کو زیادہ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ میں ہوا میں اڑنے والے پرندے بناؤں گا، بڑے عقاب، چھوٹی چڑیاں، فرق فرق قسم کے پرندے، اور پانی میں مچھلیاں دیکھنا چاہتا ہوں، چھوٹی اور بڑی مچھلیاں، بہت مختلف قسم کی۔ اور اس پانچویں دن خدا نے اپنے تخلیقی کام سے بہت لطف اٹھایا۔ اس نے کہا یہ اچھا ہے۔ پھر چھٹا دن آیا۔ کیا خدا کا کام اب ختم ہو گیا؟ نہیں۔ اس نے یہ کہا میں زمین پر جانور دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ زیبرے آپ کو نظر آتے ہیں؟ خدا نے فرق قسم کے جانور بنائے، چیونٹیوں اور مکڑیوں جیسے چھوٹے چھوٹے جانداروں کے علاوہ کتے، بلیاں اور شیروں جیسے بڑے بڑے جانور۔ زمین بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ چڑیوں کا چہچہانا سنائی دے رہا تھا، تتلیاں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ خدا نے دیکھا کہ یہ سب کچھ بہت اچھا بن گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کام مکمل نہیں ہوا۔ اس چھٹے دن خدا نے دنیا کے پہلے انسان کو بھی بنایا۔ اگلی کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ایسا
کس طرح سے کیا، اور چھٹے دن کے بعد خدا نے آرام کیا۔